إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہمیں یہ محرم کا مہینہ نصیب ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں 4 ان میں سے ایک ہے اور اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے. ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ اسی مہینے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں یوم عاشورہ بھی آتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ عاشورہ والے دن یعنی 10ویں محرم کو یہودی جو ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے جب پوچھا کہ بھئی اس روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے تو پتہ چلا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور بربریت سے نجات عطا فرمائی تھی. تو یہودی جو ہے وہ اس کو یوم تشکر منایا کرتے تھے اور تشکر کے اندر وہ روزہ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کا ہمارا حق موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہے اور آپ نے صحابہ کو اس کے اوپر تلقین کی کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھیں اور آپ نے اس کے ساتھ مزید یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ ہم یہود و نصارہ سے مختلف ہونا چاہتے ہیں. تو یہ اسلام کا ایک مستقل اصول ہے کہ ہم کسی بھی مذہبی چیزوں میں غیر مسلموں کی مشابہت نہیں کرتے. تو نبی نے فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے اور رکھنا بھی چاہیے اور یوم تشکر بھی ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہود و نصارہ سے فرق ہونے کے لیے ہم ایک دن اس میں مزید اس میں اس کا اضافہ کر دیں گے. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انشاءاللہ الرحمن محرم میں روزہ رکھیں تو 9ویں 10ویں کا رکھ لیں یا اگر 9ویں کا رکھنا ممکن نہ ہو تو 10ویں 11ویں کا بھی رکھا جا سکتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس میں آپ کے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یعنی اس ایک دن کا روزہ جو ہے یہ جو عاشورے کا روزہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ 1 سال کے آپ کے صغیرہ گناہ اس سے مراد ہے. کبیرہ کے لیے انسان کو باقاعدہ طور پر توبہ کرنی چاہیے اور ان سے رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی لیکن جتنے چھوٹے موٹے غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ان کو دور فرماتا ہے ان کی بخشش فرماتا ہے. اب ایک معاملہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ غور طلب ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو انسان کے خون کو گرما دیتے ہیں. جو ایسے واقعات ہیں جو کہ انسان کو افسردہ بھی بہت کرتے ہیں. ان میں سے یہی محرم کے اندر جو کربلا کا واقعہ ہے اس کا بھی اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان مسلمان نہیں کہہ رہا کوئی بھی انسان جس کے سینے میں دل ہو اور وہ یہ واقعہ ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ پڑھے سنے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل گرج نہ جائے. کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حق بات کے لیے آگے نکلے حق بات کے لیے آگے بڑھے اور خاص طور پر جب وہ نواسۂ رسول ہوں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اپنا سر رکھا کرتے تھے جو آپ کے کندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے
جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر جو جنت کے جو سردار نوجوان ہیں ان میں سے حسن اور حسین ہیں رضی اللہ عنہما، تو اتنی ساری بشارتیں سننے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں وہ جذبات نہ آئیں، اور جب بھی آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور یہ واقعات پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے اپنے آنسو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کو اختلاف کا باعث نہیں بنانا چاہیے، اس واقعے کو آپس میں لڑنے کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ ایک اصولی طور پر بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جتنے بھی تمام اہل بیت ہیں ان پر یہ کہنا کہ وہ ہمارے ان پر نہ صرف یہ بات کہ ان پر ایمان ہونا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ کو ان سے محبت نہیں ہے تو اپنے ایمان کو ذرا جا کے چیک کریں کہ میرا ایمان باقی رہا بھی ہے یا نہیں رہا۔ بالکل اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام بھی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، جن کے ذریعے وہ تمام معاملات ہم تک پہنچے، جس کی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہمارا اسلام جو ہے وہ باقی ہے۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما چکے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس کے علاوہ وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں مل گئیں، پھر وہ تمام صحابہ جو کہ جنگ بدر میں تھے ان کو جو بشارتیں ملی، اور اس کے بعد دیگر، یعنی ہماری پوری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے عظیم شخصیات کے ساتھ کہ جن کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو ہمارے لیے چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی تھا۔ تو آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی بندہ ان کے بارے میں شک میں پڑ جائے یا ان کے ایمان پر سوالیہ نشان اٹھائے تو اصل سوالیہ نشان پھر اس کے اپنے ایمان پر ہوگا، کیونکہ وہ تو جو ہیں ان کو تو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی مل گئے، اللہ کی طرف سے گارنٹی بھی مل گئی، اللہ کی طرف سے سب کچھ مل گیا، اور ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب یہاں پہ آج کوئی بندہ اس کے بارے میں تبصرہ کرے، میں سمجھتا ہوں ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں یا تو اہل بیت کے بارے میں بغض ہونا یا صحابہ کے بارے میں بغض ہونا، یہ جو مسلمان کو کم از کم زیب نہیں دیتا، بلکہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی تاریخی واقعات ہوں، یہ چیزیں ہوں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ جو آپ کا دین اسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ آیات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ یا اللہ گواہ رہنا کہ آج میں نے ان پر دین مکمل کر دیا۔ تو جو دین اسلام تھا وہ مکمل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں۔ جو کام کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، جن چیزوں سے منع فرمایا وہ منع کر دیا، اب دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد خلفاء راشدین کا دور ہے، مختلف اور ادوار ہے، لیکن وہ اب اس کے بعد آپ کہہ لو کہ ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں سے بہت ساری چیزیں لی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں دین ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں مکمل ہو چکا تھا، اب اس میں پلس مائنس کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ بتانا تھا کرنے والے کام آپ نے، جی اللہ تعالیٰ کی توحید پر آنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، والدین سے احسان کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، وہ سارے جتنے بھی معاملات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے۔ جو آپ کی نجات کا ذریعہ تھا، جو آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہماری ایک تاریخ ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں سیکھنے والی ہیں، بہت سارے اسباق ایسے ہیں جن پہ ہم غور کرتے ہیں، اس پہ ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ خلفاء راشدین کا دور بڑا کمال دور ہے، آپ اس میں سے دیکھتے ہو ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہمارے لیے اس میں عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے، بہت ساری نصیحتیں بھی ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ سمجھ لو کہ ایکسٹرا چیزیں ہیں۔ دین تو مکمل ہے، اب اس کے علاوہ جتنا ایکسٹرا ڈالنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، اور پڑھیں، مزید اپنے علم میں اضافہ کریں، لیکن دین اسلام وہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پوری اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو میرا خیال ہے اگر آپ پورا سال کا اندازہ لگائیں تو شاید ہی کوئی دن بچے گا جس میں کسی صحابی کی یا تابعی میں سے یا تبع تابعین میں سے یا اللہ کے اولیاء میں سے کسی کی شہادت نہیں ہوگی یا کسی کے ساتھ کوئی اور ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ایک واقعہ آپ عمر بن خطاب کا سے اٹھا کے دیکھیں،
عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، اور جتنے صحابہ بدر میں تھے، جتنے احد میں تھے، جتنے اس کے بعد غزوات ہوئے، ان سب کا اندازہ لگائیں تو پورا سال آپ کا ایسا نظر آئے گا کہ ہر جگہ پر آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اسباق سے ان سے سبق کیا لینے ہیں آپ، جتنے بھی واقعات ہوئے ان میں سے آپ سبق کیا لے رہے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو یا اس سے اور ایسے واقعات، تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ظلم ہے، جہاں پہ بھی انصاف نہیں ہے، وہاں پہ آپ حق کی آواز بلند کرتے ہیں، اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ انسان ظالم کے آگے کلمہ حق بیان کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمارے سپرد کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم وہ کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر عاشورے کا دن جب میں نے اس کو بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کے ساتھ یعنی لنک ہوا ہوا ہے، ایسوسیٹڈ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو ایک طرف فرعون کا لشکر ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آگے جاتے ہیں تو سمندر ہے، اب پیچھے جائیں تو ایک فوج آ رہی ہے، آگے جو ہے سمندر ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ماریے۔ اب خود ذرا سوچئے 2 منٹ کے لیے کہ عصا زمین پر مارنے سے کیا ہو جائے گا؟ ویسے عام حالات میں دیکھیں تو عصا مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک آواز آئے گی بس، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں پوچھا، آپ نے کیا تو کیا ہوا؟ سمندر جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ یعنی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ موسیٰ تجھے جو کہا جا رہا ہے تو وہ کر، نتائج میرے پہ چھوڑ دے، تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو پورا کر، باقی نتیجہ میرے پہ چھوڑ دے کہ میں تجھے کیسے نکالتا ہوں وہاں سے۔ حضرت مریم کا واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ حاملہ تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا مریم کو یہ کہا کہ آپ اس کھجور کے درخت کو ہلائیں، اس کو دھکا دیں۔ اب خود سوچیں کہ کھجور کا درخت تو ایک بہت ہٹا کٹا جوان بھی ہو، اس کے لیے بھی ہلانا ناممکن ہے، تو رہا یہ کہ ایک عورت جو ہے اس کو ہلائے، یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ آپ کریں، انہوں نے جو بھی جس بھی طاقت سے جس بھی قوت سے دھکا لگایا، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئی اور آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ قسم کی خوراک نصیب ہو گئی اس معاملے کو ان کے لیے آسان کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت مریم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنا کام کریں، باقی میرے پہ چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ آپ کم از کم جو آپ کے بس میں ہے وہ تو کریں، بجائے کہ آپ نا امید ہو کر بیٹھ جائیں کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی حالت میں۔ آپ وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ وہی حکم ہے جو کہ قرآن مجید میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں اور دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اکثر ہم لوگ اپنے ملک کے حالات پر، اپنی امت کے حالات پر روتے ہیں، اور یہ شاید ہمارا ایک قومی مشغلہ بھی بن چکا ہے کہ ہم لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ بہت مہنگا ہو گیا، ایسا ہو گیا، بجلی، پانی، گیس، یہ وہ، ہر طرح کے مسئلے مسائل ہم لوگ لے کے بیٹھتے ہیں اور اس پہ روتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے۔ اپنی حالت اب آپ کیسے بدلیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے حالت میں ہی بدلوں گا۔ اللہ اس وقت تک حالت نہیں بدلے گا جب تک کیا نہیں ہوگا؟ آپ خود اپنی حالت نہیں بدلے۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام نے عصا نہیں مارا نا، اللہ نے بھی حالت نہیں بدلی۔ جب تک سیدنا مریم نے کھجور کے درخت کو دھکا نہیں دیا، اللہ نے بھی حالت نہیں بدلی۔ تو آپ کم از کم جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کریں آپ۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ میں نے اذان دینی ہے، اب لوگ مسجد میں آئیں یا نہ آئیں یہ میرا کام ہی نہیں ہے، میرا کام ہے اذان دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے کے ساتھ، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم اب اذان دے، تو ابراہیم علیہ السلام ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تو اذان دے، بندے میں بھجواتا ہوں، تو اپنا کام کر، ابراہیم تو اپنا کام کر۔ آج تک دیکھیں کس طرح سے لوگ جو ہے وہ کعبہ میں آ رہے ہیں۔ مجال ہے کہ وہ شہر کبھی سوتا ہو۔ آپ یہ آج کل تو ہمارے پاس وہ سعودی ٹی وی چینل آ رہے ہیں، آپ صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں
جس مرضی ٹائم آپ آن کر کے دیکھ لیں، لوگ جوک در جوک کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. حالانکہ کووڈ بھی ہو گیا، کرونا بھی آ گیا، پھر بھی طواف نہیں رکا. نہ طواف رکا، نہ مسجد نبوی میں نمازیں رکی، نہ جو ہے بیت اللہ میں نمازیں رکی. سب کام چلتا رہا، چاہے تعداد کم ہوگی ہو، لیکن رکا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک اذان دی تھی، آج تک اس کا صلہ مل رہا ہے. وہ جو ایک آپ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو، ان کو پھل دینا، ان کو کھانے کی اشیاء دینا، ان کو نماز قائم کرنے والا بنانا. تو آج آپ دیکھیں سعودیہ کے اندر لوکل پروڈکشن کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھجوروں کے، لیکن دنیا جہان کا کون سا پھل ہے جو وہاں نہیں ملتا؟ دنیا جہان کی کون سی خوراک ہے جو وہاں نہیں ملتی؟ یہ اسے ایک دعا کا اثر ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ جتنا تمہارے بس میں تم وہ کرو، باقی پھر اللہ پہ چھوڑ دو. توکل اسی کا تو نام ہے. وہ ایک صحابی تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس ایک اونٹ تھا، تو اونٹ جو ہے نا بڑا عالی شان اونٹ تھا اور کھلا پھر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ اونٹ کھلا پھر رہا ہے، اس کی وجہ؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ پر توکل ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ توکل ہے ہی نہیں. توکل کیا ہے؟ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو میرے بھائیو، پہلے اپنا اونٹ باندھنا ہے ہم، جو آپ کے بس میں آپ نے وہ کرنا ہے. تو میری آپ سے کوئی یہ ڈیمانڈ تھوڑی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑے علامہ بن جائیں، مفتی بن جائیں، شیخ الحدیث بن جائیں، ٹھیک ہے، مفتی اعظم پاکستان بن جائیں. میں نے آپ سے یہ تھوڑی کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے بس میں ہے وہ تو کریں نا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے اس 6 فٹ کے وجود پر شریعت کو نافذ کرنا ہے. بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے حکومت سے اجازت لینی پڑے گی. اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگا ہوا ہے. سوچے تو صحیح طرح، اپنے اوپر شریعت نافذ کرنے میں کون سا ٹیکس ہے؟ اللہ کا کرم ہے ابھی تک تو کوئی ٹیکس نہیں. اللہ کا کرم ہے، اس سے کوئی حکومت سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی برائے مہربانی میں اپنے اوپر شریعت کو نافذ کر دوں. اس میں تو کوئی آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ وہ کریں جو آپ کے بس میں ہے. نمبر 1 اپنے اوپر شریعت نافذ کریں. نمبر 2 اپنے بیڈ روم میں شریعت لے کر آئیں. اپنے بیڈ روم میں شریعت لا سکتے ہیں کہ آپ کے بیڈ روم میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوگا. آپ کے بیڈ روم میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا میرے خیال. اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے بیڈ روم میں نافذ کریں. اس کے بعد جب بیڈ روم میں شریعت نافذ ہو جائے پھر اپنے لیونگ روم میں آ جائیں. اپنے جو بھی آپ کا ڈائننگ روم ہے ادھر آ جائیں، جہاں پہ آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جہاں پہ آپ کی فیملی بیٹھتی ہے، ادھر شریعت لے کر آئیں. اس کے بعد اپنے پورے گھر کو دیکھیں کہ میرا گھر جو ہے کیا یہ شریعہ کمپلائنٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. جب گھر میں نافذ ہو جائے، یہ تو آپ کے بس میں نا، یہ تو آپ کے بس سے باہر کی چیز ہی نہیں ہے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ جا کے آپ جو ہے نا فلسطین آزاد کریں جا کے. میں نے تھوڑی کہا. میں تو کہہ رہا ہوں اپنا بیڈ روم ہی آزاد کر لیں تو بڑی بات ہے. اور جب آپ کے گھر میں شریعت نافذ ہو جائے پھر اپنے محلے کی فکر کریں. بھئی میرے محلے کے اندر کوئی غیر شرعی کام تو نہیں ہو رہا. اب ایک مسلمان کو کیا زیب دیتا ہے؟ اگر تو اس کا بس چلتا ہے، اگر اس کی اتھارٹی ہے، اگر اس کی پاور ہے تو ہاتھ سے روکے. آپ مثال کے طور پہ کوئی ناظم ہیں، آپ کوئی مطلب سٹی کاؤنسلر ہیں، آپ کو کوئی اتھارٹی ہے آپ کے پاس، یا آپ کوئی وہ جو ایک مسجد کمیٹی کے اندر آپ ہوتے ہیں تو ان کی بھی کوئی سے ہوتی ہے محلے کے یعنی امور کے اندر، تو آپ محلے کے اندر کچھ چیزیں نافذ کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے. ورنہ چلیں اتھارٹی نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے کسی کو. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جی میرے محلے کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ منشیات بیچتا ہے اور بچے خراب کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کے اوپر کوئی کارروائی کریں، یعنی پولیس کو بتائیں، انفارم کریں، کچھ کریں نا. اب اپنے محلے کو پاک صاف کریں. اور جب آپ کو لگے کہ الحمدللہ میں اتنی تو میری استطاعت نہیں ہے کہ میں کسی کو ہاتھ سے روکتا، تو کم از کم زبان سے کہا جا سکتا ہے. زبان سے کہنے میں بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے، ابھی تک تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. زبان سے کسی کو کہنا کہ نیکی کی طرف آؤ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، تو کم از کم دل میں برا سمجھیں اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو اللہ رب العزت ہم سے ہمارے جو بس میں ہے وہ ضرور پوچھے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو، ہمارے ملک میں تبدیلی آئے اور ایک پازیٹیو چینج آئے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھئی میں کتنے پانی میں ہوں. ویسے بھی ایک مومن جو ہے نا وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ جو ہے نا اس سے انسان کبھی بھی اوفینڈ نہیں ہوتا. آئینے سے کبھی بھی آپ آئینے کی بات کا برا نہیں مانتے. چاہے آپ آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آج اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ آئینے کو گالیاں نہیں نکالتے کہ تم نے مجھے کیوں ایسی میری شکل دکھائی ہے.
بلکہ آپ اپنے بارے میں غور کرتے ہو کہ آج میری شکل ایسی کیوں لگ رہی ہے. شاید میری خوراک ٹھیک نہیں ہے, شاید میں کوئی زیادہ ٹائم سو نہیں رہا, میری نیند پوری نہیں ہو رہی, یا کوئی اور مسئلے مسائل چل رہے ہوں گے. یا آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نے آئینے میں دیکھا, مجھے لگتا ہے میرا وزن بہت بڑھ گیا. تو آئینے کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم آئینے کو ڈانٹتے ہیں, ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں کہ یار مجھے کچھ کرنا چاہیے. ایکسرسائز نہیں کر رہا آج کل, خوراک میں نے تھوڑی سی اس میں جو نا بد پرہیزی ہو رہی ہے. تو انسان بجائے آئینے کو کوسنے کے اپنے آپ کو کوستا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے اپنے حالت کو چینج کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے جو مومنین بہن بھائی ہیں, اگر وہ آپ کو کسی بات کے بارے میں اصلاح کرتے ہیں آپ کی, تو اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے. میرے اپنے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کی اصلاح کرے آپ تو ماتھا چومو اس کا کہ یار آپ نے مجھے میری اصلاح فرمائی ہے, مجھے آپ نے کسی برائی سے روک دیا. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کی اگر کوئی ایسی اصلاح کر رہا ہے, کسی چیز پہ اگر آپ کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بھائی آپ سے کام ٹھیک نہیں ہو رہا, تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں اس بات پہ کہ الحمدللہ یار آپ میری اصلاح کر رہے ہو. لیکن اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بندہ اصلاح کر رہا ہو وہ بھی ذرا تمیز کے دائرے میں اصلاح کرے. کسی کو ذلیل کر کے اس کو اصلاح کرنا, یہ اصلاح کرنا نہیں ہوتا. کسی کو تانا دے کر, کسی کو گالی نکال کر, کسی کے ساتھ یعنی بد زبانی کر کے اصلاح کرنا, یہ اصلاح نہیں, یہ اس کو ذلیل کرنے والی بات ہے. اور خاص طور پہ بھرے مجمع میں کسی کے ساتھ یہ کرنا, یہ تو ڈیفینیٹلی اس کو ذلیل کرنے والی بات ہے. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے. اور نصیحت جو ہے نا وہ زیادہ تر اوقات پر پرائیویٹلی ہوتی ہے, اکیلے میں کی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کے بھائی میں کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, اکیلے میں سائڈ پہ لے جا کے اس سے بات کریں. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. تو میں اب اپنے لیے کیا چاہتا ہوں, میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں کہ جب مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کس طرح کی جائے. میں تو چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہت پیار سے بات کی جائے, مجھے کہا جائے جی جا بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, آپ کا مقام یہ ہے, آپ کا مقام وہ ہے, آپ سے بڑی محبت ہے, اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جا بھائی ایک میں نے آپ کو سنا تھا, آپ بیان دے رہے تھے, آپ نے یہ بات کہہ دی, تو میں اس کہنا چاہتا تھا کہ یہ آپ نے غلط بات کی یا ٹھیک نہیں کہا, اس کی اصلاح کر لیں, یہ ایسا نہیں تھا, یہ ایسے تھا, تو برائے مہربانی اس کے اوپر ذرا دیکھ لیجیے گا, نظر ثانی کر لیجیے گا. تو میں اس کو گلے لگاؤں گا میرے پیارے بھائی, آپ نے اتنی دعائیں دیں کہ جب بات شروع کی ہے تو میں برا کیسے مانوں گا آپ کی بات. جب آپ نے اتنی مجھے دعائیں دی ہیں, اتنا میرے بارے میں اچھی بات کی, اور پھر آپ نے میری اصلاح فرمائی, تو میں برا کیوں مانوں گا. تو میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں, اپنے لیے یہ طریقہ پسند کرتا ہوں. لیکن دوسرے کو جب جو نا کہنے کی بات آتی ہے, پہلے میں اس کو تو کر کے بات کرتا ہوں کہ تم ایسے, یہ تمہارے حرکت, یہ تمہارے کرتوت. اب ظاہر بات ہے وہ میری بات کیوں سنے گا. تو یاد رکھیں اگر میں نے معاشرے کے اندر بھی اصلاح کا کام کرنا ہے نا, تو اس کے لیے اصلاح کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں, اصلاح کے بھی کچھ اسلوب ہوتے ہیں. صرف ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا اور دوسرے کو چھوٹا کرنا. اگر یہ کر رہے ہیں آپ تو پھر آپ کے دل کے ساتھ ایک پرابلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے, آپ کے اندر غرور ہے, آپ کے اندر انا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں بھی رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کا ایک دم سے خیال آیا ان کے کپڑوں کی طرف, ان کے لباس کی طرف. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں تو پسند ہے اچھے کپڑے پہننا, ہمیں تو پسند ہے کہ ہم اچھے جوتے پہنیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے. یعنی کہ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے, اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں ہے, اچھا موبائل فون ہونا تکبر نہیں ہے, اچھی گاڑی ہونا بھی تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. اگر اچھے کپڑے پہن کے آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو, یہ تکبر ہے. اگر اچھی گاڑی چلا کر آپ کو سارے کے سارے چھوٹے لوگ لگ رہے ہیں, یہ تکبر ہے. تو ویسے اچھا لباس پہننا, اچھی گاڑی چلانا, اچھا کھانا پینا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس کی وجہ سے آپ کی کمر میں سریا آ گیا تو یہ پرابلم ہے. تو کہا تکبر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, یہ چھوٹے لوگ ہیں, ان سے میں بات نہیں کرتا, یہ چھوٹے لوگ ہیں, یہ ذہنیت ہونا. اور دوسرا, جب حق بات تمہارے سامنے پیش کی جائے تو اس کو جھٹلا دینا. ایک بھائی آپ کی اصلاح کر رہا ہے, جینوئن اصلاح کر رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو, یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. اور حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ جس کے دل میں رائی برابر 1 کلو 2 کلو 1 من نہیں, رائی برابر بھی تکبر ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب اپنا فیصلہ خود کریں. مجھے یہ ہیوی بائک چلانے کا بہت شوق ہے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں شاید ان کو آئیڈیا بھی ہو. تو ایک دفعہ ہمارا ایک کیمپ ہو رہا تھا
بچوں کے ساتھ، بچے تھے، نوجوان لڑکے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس کیمپ میں آپ چلے جائیں، یہی اسلام آباد میں تھا. تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ آپ آئیں تو آپ تھوڑا سا بیان کر دیں، پہلے وہ فٹ بال وغیرہ ہوگا، بچے کھیل رہے ہوں گے، اس کے بعد آپ جائیں وہاں بیان کر دیں. تو وہ جو نا میچ وغیرہ جب ختم ہونے کی طرف جا رہا تھا تو مجھے میرے ایک وہیں پہ بھائی ہوتے، انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی آ جائے، بس وہ بچے جو ہے نا تقریباً ریڈی ہیں تو آپ پہنچیں. میں بائک پہ ہی تھا، بائک پہ میں وہاں پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا تو بچے ماشاءاللہ دوڑتے ہوئے آئے اور ملنے کے لیے اور بڑی خوشی کے ساتھ. تو میں نے بھی ذرا جوش کے اندر جو ہے نا بائک کو ریو کرنا شروع کر دیا، تھروٹل دینا شروع کر دیا. اب ظاہر بات ہے وہ ہیوی بائک ہے، اس کا کافی شور ہے. تو جب میں نے 3-4 دفعہ ذرا کیا بچوں کو ذرا خون گرمانے کے لیے، تو ایک بچہ تھا مشکل سے میرے خیال ہے 7 سال کا ہوگا، مشکل سے 7 سال کا ہوگا. تو مجھے وہ کہتا ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ آپ نوائز پولوشن کر رہے ہیں؟ 7 سال کا بچہ ہے. مجھے کہتا ہے زیاد بھائی ایسے قمیض کھینچ رہا تھا. میں نے کہا جی بیٹا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے آپ کو لگتا نہیں آپ نوائز پولوشن کر رہے ہیں؟ میں نے اس کو اٹھایا، اس کا ماتھا چوما، میں نے کہا خدا کی قسم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں نے کہا میری غلطی ہے. وہ میں نے جوش میں آ کے دیکھا بچے چچے آ رہے ہیں، ذرا خوش ہو رہے ہیں، تو میں نے دبانا شروع کر دیا. حالانکہ یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے، یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے. مجھے نہیں پتا شاید کسی گھر میں کوئی بیمار بیٹھا ہو، مجھے نہیں پتا کسی اور گھر میں کسی اور کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی ہیئرنگ پرابلم ہو، اس کو میں ڈسٹرب کر رہا ہوں. تو آپ کی تو چاہت میں نے کر دیا، لیکن مجھے نہیں پتا یہ تو ریزیڈینشیل ایریا، یا تو ہوتا نا اوپن ایریا ہوتا اور وہاں پہ آپ شور شرابہ کر بھی دیں تو کسی کو فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ تو باقاعدہ طور پہ گھر بنے ہوئے، لوگ کوئی سو رہا ہو، کوئی ڈسٹرب ہو گیا میری وجہ سے، ہو سکتا ہے وہ دل میں کوئی بدوا بھی دے دی اس نے کہ یہ کون جو ہے نا خبیث انسان آیا ہوا ہے باہر، یہ موٹر سائیکل چلائے جا رہا ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور میری غلطی ہے. تو یاد رکھیں چاہے کوئی چھوٹا بچہ بھی آپ کی اصلاح کر دے نا، تو اس میں کوئی آپ کے لیے کوئی حقارت کی بات نہیں ہے کہ انسان بہت چھوٹا ہو گیا کہ کسی نے آپ کی اصلاح کر دی. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز پر اصلاح کی جا رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، اور اگر وہ بات ایسی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے، پورے دل سے ماننا چاہیے. اب رہا یہ سوال کہ ہم اپنے آپ کو جب تبدیلی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی آسان سا طریقہ بتا دیں کہ میں شروع کہاں سے کروں. اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شروع کہاں سے کروں. تو اس کے لیے میں آپ کو آج ہوم ورک کے طور پہ ایک قرآن مجید کی سورہ دیے جاتا ہوں، جس پہ آپ نے انشاءاللہ غور و فکر کرنا ہے. بہت لمبی چوڑی سورہ نہیں ہے، بہت چھوٹی سی سورہ ہے، اور وہ ہے سورۃ العصر. اور اس میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ جو کہ خسارے میں نہیں ہوں. ویسے تو آپ نے فرمایا تمام انسان خسارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، لیکن پھر کون خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو جو یہ 4 کام کرے گا وہ خسارے میں نہیں ہوگا. کیا ہم سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ سب جانا چاہتے ہیں؟ تو یہ فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو یہ 4 کام کریں. کیا کام کریں گے؟ ایمان لائیں گے. کس پر ایمان لائیں گے؟ اپنے رب پر ایمان لائیں گے. آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے انبیاء پر، آسمانی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، اس پر ایمان لائیں گے. اور کس طرح ایمان لائیں گے؟ غیب پر ایمان. الذین یؤمنون بالغیب. تو وہ سب سے پہلے جو ایمان لائیں گے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. نمبر 2 اعمال صالحہ کریں گے، نیک اعمال کریں گے. ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں گے، کثرت سے کریں گے، زیادہ سے زیادہ اعمال کریں گے. یاد رکھیے قیامت کے دن آپ کے اعمال تولے جائیں گے، آپ کے اعمال تولے جائیں گے. جتنے زیادہ اور جتنے بھاری اعمال ہوں گے اتنا فائدہ آپ کو ہوگا. اور پھر اعمال صالحہ کرنے کے بعد حق کی طرف بلائیں گے. وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلائیں گے. یہ نہیں کہ صرف ہم جی ماشاءاللہ مسجد آتے تھے، واپس جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن ہمارے سامنے لوگ ہر قسم کا اوٹ پٹانگ کام بھی کرتے رہے، ہر قسم کی خرافات ہمیں نظر آتی رہی، لیکن مجال ہم نے کبھی زبان کھولی ہوتی. میں نہیں کہہ رہا بدتمیز ہو جائے، پیار سے تو کہہ سکتے تھے کسی کو. ہمارے اپنے گھر کے اندر کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کی اصلاح کرنا بنتی ہے، لیکن ہم وہاں پہ بھی چپ ہوتے ہیں کہ کہیں مائنڈ نہ کریں. آپ کی اپنی فلاح دوسروں کی فلاح کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے. جب تک آپ حق کی بات نہیں کریں گے آپ خود بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں. وتواصوا بالحق یہ کرنا ہے. یہ تیسرا پرچہ ہے. یہ 4 پرچوں میں سے ایک میں بھی کمپارٹ نہیں آ سکتی. آپ کہتے ہیں جی الا الذین آمنوا، ماشاءاللہ میں بالکل ایمان لاتا ہوں. وعملوا الصالحات، جی بالکل اعمال صالحہ بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، رمضان میں روزے رکھتا ہوں، حج بھی کر چکا ہوں، ماشاءاللہ عمرہ بھی کر چکا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ. لیکن
تواصی بالحق نہیں کرتا، حق کی طرف میں نہیں بلاتا، وہ یار ہر کسی کا پرسنل معاملہ ہوتا ہے، بس پھر گئے. اگر پرسنل کرنا ہے پھر گیا. تو ضرور آپ نے اصلاح کرنی ہے، لیکن میں نے وہی کہا پیار سے، محبت سے. جیسے خود اپنی اصلاح چاہتے ہیں، بھئی ہم میں سے کون پرفیکٹ ہے؟ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جس طرح میں چاہتا ہوں میری اصلاح ہو، اسی طرح میں دوسروں کی بھی کروں گا، پیار سے، محبت سے. اب وہ مان لے الحمدللہ، نہیں مانتا کوئی مسئلہ نہیں. یہ پھر اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. میرا کام تھا اذان دینا، وہ آنا چاہتا ہے آ جائے، نہیں آنا چاہتا اس کی مرضی، وہ اس کی اپنی مرضی. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین کرنا، صبر کے لیے بھی کہنا، کیونکہ اس راستے میں صبر کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. آخر میں آپ کو صرف ایک حدیث سنا کر بات کو سمیٹتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. آپ نے فرمایا میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا. بالکل صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو نہیں جانا چاہتا. بڑی حیران کن بات ہے. ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، پکی بات ہے. نبی فرما رہے ہیں میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو نہیں جانا چاہتا. صحابہ بڑے حیران. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ کون بدبخت ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ وہ کون پاگل ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ آپ نے فرمایا من اطانی دخل الجنہ، جو میرے راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے راستے پہ نہیں چلے گا وہ جنت میں جانے کا موڈ ہی نہیں ہے اس کا. مثال کے طور پہ میں نے اگر یہاں سے لاہور جانا ہے اور کوئی شخص مجھے یہاں ملتا ہے، کہتے جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں جی، میں آپ جدھر آپ جا رہے ہیں میں آپ کے پیچھے ہوں. میں گاڑی میں بیٹھا، میں نے اپنا منہ کیا موٹر وے کی طرف اور یہاں سے روانہ ہوا، اس نے بھی گاڑی لگا دی میرے پیچھے. تو اگر 4 گھنٹے بعد میں لاہور پہنچ جاؤں گا تو یہ کہاں پہنچے گا؟ میرے اگر پیچھے آ رہے تو لاہور ہی پہنچے گا. چلو 4 گھنٹے بعد نہ پہنچے، 6 گھنٹے بعد پہنچ جائے گا. شاید بھیرا میں اسٹاپ زیادہ کر لیا ہوگا اس نے، لیکن پہنچنا اس نے بھی لاہور ہے. اگر گاڑی میرے پیچھے آ رہی ہے موٹر وے پہ چڑھ گئے تو پہنچنا یہ بھی لاہور ہی ہے. لیکن اگر میرا منہ لاہور کی طرف ہوا ہے اور یہ مجھے کہتا ہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن اس نے اپنا منہ مری کی طرف کر دیا، اب 4 گھنٹے بعد میں تو پہنچ گیا جی لاہور، یہ کہاں پہنچا؟ یہ تو کوئی پہاڑوں میں گھما ہوگا. تو اس کا مطلب ہے اس کا پیچھے میرے آنے کا موڈ ہی نہیں تھا. تو میں کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف تھے؟ وہ تھے صراط مستقیم پر، اس راستے پر جو دنیا سے شروع ہوتا ہے اور جنت الفردوس تک جاتا ہے، بلکہ فردوس الاعلیٰ تک جاتا ہے. آپ اگر نبی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دینا تو آپ بھی کہاں پہنچیں گے؟ جنت میں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں گے، ہم تو ان کے پیر پہ جوتی کی خاک برابر بھی نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کم از کم اپنا ڈائریکشن تو ادھر کر لو، اپنا گاڑی کا رخ تو ادھر کر لو. اگر آپ ادھر اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی طرف 1 قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کر آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو میرے بھائیوں پہلا قدم اللہ نہیں اٹھانا، پہلا قدم ہم نے اٹھانا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی میں نے نبی کے پیچھے چلنا ہے یا نہیں چلنا. اگر میں اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہوں، اگر میں جنت کا حصول چاہتا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ امت کے حالات بہتر ہو جائیں، تو اس کے لیے طریقہ کار وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا. اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.